میں یہ طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں کہ جو کمزوری شیعہ کی امام کے مد نظر ہے، امام صادق علیہ السلام کے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے مد نظر ہے کمزور شیعہ، یقین جان لیں کہ اس وقت تعداد میں سب سے زیادہ پاکستان میں ہے، ساری دنیا میں ہے، عراق میں ہے، ایران میں بھی کمزور شیعہ ہیں، پیسے والے ہیں، بنگلے والے ہیں، کوٹھی والے ہیں، ممکن ہے عہدے بھی بڑے ہوں ان کے پاس، لیکن معرفت میں کمزور ہیں، لیکن کم ہیں، ان کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ گھبراہٹ طاری ہو جائے کسی پر۔ آپ جا کے عمومی مناظر دیکھیں تو آپ کو اس میں کمزور اکا دکا لگیں گے، اکثریت مضبوط شیعہ ہے الحمدللہ۔ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں آپ کو بہت مضبوط شیعہ جن کا ایمان مضبوط، اعتقاد مضبوط، معرفت مضبوط، بنیاد مضبوط، تقوی مضبوط، زہد مضبوط، ہر چیز مضبوط، لیکن آپ کو نہیں لگے گا مثلا یہی جوہلا جو پاکستان میں تشیع کو ورگلا رہے ہیں، یہ اگر ان ملکوں میں جا کر یہ کہانیاں ان کو سنانا شروع کر دیں، کیا کوئی ایرانی مانے گا؟ کوئی افغانی ان کہانیوں کو مانے گا؟ کوئی عراقی، کوئی غیر پاکستانی یا غیر ہندوستانی شیعہ ان کہانیوں کو کوئی نہیں مانتا، اس لیے کہ وہ مضبوط شیعہ ہیں۔ وہاں علماء مرابط ہیں، علماء نگہبان ہیں، سرحدوں کے محافظ علماء موجود ہیں وہاں پر۔ وہاں جب کوئی گمراہی پھیلاتا ہے تو وہ علماء مرابط میدان میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پر علماء مرابط سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں اس جلغار سے۔ انہیں پتا ہے اسٹیج دوسروں کے ہاتھ میں ہے، سوشل میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، وہ ہم پہ کیچڑ اٹھا لیں گے، وہ ہم پہ کردار کشی کریں گے، مرابطین کی، نگہبانوں کی، سرحدوں کے نگہبانوں کی کردار کشی کریں گے۔ تو یہ اپنا کردار اتنا عزیز ہے ان کو، حسین ابن علی کے ماننے والوں کو، حسین ابن علی پہ رونے والوں کو اپنا کردار اتنا عظیم ہے کہ جس چیز پر حسین بیٹا فدا کر رہا ہے یہ اپنا کردار فدا نہیں کر سکتا اس پر۔ جس چیز پر حسین سر کٹا رہا ہے یہ اس چیز پر اپنی آبرو نہیں قربان کر سکتا۔ تیری عزت زیادہ ہو گئی حسین علیہ السلام سے؟ حسین پہرہ دار ہے، کربلا اسی پہرہ داری کا نام ہے کہ جب یزید جیسا ملعون اپنے لشکر سمیت، بنو امیہ سمیت اور ان فاسق علماء کے ساتھ جب آ جاتا ہے، دین کی سرحدوں پہ چڑھائی کرتا ہے اور امت کی سرحدوں پہ چڑھائی کرتا ہے، تو نگہبان دین اپنا سارا لشکر لے کر میدان میں آ جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنا سینہ تیروں کے لیے پیش کر دیا۔ کتنے تیر لگے امام کو؟ ایک روایت اس دشمن کی صفوں کے راوی سے ہے کہ جب یہ امام علیہ السلام کا وہ پیراہن لوٹ لیا گیا شہادت کے بعد، پھر اس پیراہن کو جا کر گنا گیا، اس کے اوپر زخم، تو بعضوں نے اس کے اوپر 600 زخم گنے۔ امام ساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجھے بابا کا پیراہن ملا اور میں نے وہ زخم گنے تو گنے نہیں گئے، چونکہ ہر جگہ جہاں تلوار کا زخم تھا وہاں تیر کا زخم بھی تھا، وہاں نیزہ کا بھی زخم تھا۔ امام علیہ السلام کے بطن شریف پر کتنے تیر لگے اور امام نے وہ سب اپنے سینے پر سہے، اپنے جسم پر سہے وہ تیر۔ تو ایک دشنام نہیں اپنے سینے پہ لے سکتا؟ تو ایک تہمت نہیں برداشت کر سکتا؟ تہمت کے ڈر سے نگہبانی چھوڑ دی ہے، تہمت کے ڈر سے محافظت دین کی چھوڑ دی ہے، تہمت کے ڈر سے حق بیان کرنا چھوڑ دیا ہے، بہتان کے ڈر سے، جھوٹ کے ڈر سے، فحاشی کے ڈر سے تو گھر میں چپ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ اگر تو اتنا بزدل ہے تو پھر امام کو رونے کا کیا جواز ہے تیرا؟ امام کو نہیں رونے کا حق تجھے بنتا۔ امام کو وہ روئے، اس کو افسوس ہے کہ اے کاش میں ہوتا یہ سارے تیر میں اپنے جسم پہ لیتا، اے کاش میں ہوتا یہ سارے تلواریں میں اپنے بدن پہ لیتا، اے کاش میں ہوتا یہ سارے پتھر میں اپنے بدن پہ لیتا۔ ہم کہتے ہیں نا
انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، میں آپ پر فدا ہو جاؤں. یہ کہتے ہیں نا، ہم پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں عبارتوں میں لکھا ہوتا ہے، زیارتوں میں لکھا ہوتا ہے، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. خوب تیرے ماں باپ کو اللہ سلامت رکھے، تجھے بھی اللہ سلامت رکھے، صرف اپنی تھوڑی سی عزت قربان کر دے، حق کی بات کر، دو گالیاں پڑیں گی لیکن کمزور شیعہ محفوظ ہو جائیں گے.